سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے سناؤں گا. وہ بھی صحابی رسول ہیں اور ایمان لانے سے پہلے زندگی کچھ اور تھی اور ایمان لانے کے بعد ایسا نکھار آیا ایسی خوبیوں کے جامع ہو گئے کہ سبحان اللہ. حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت اور ان کے ایمان لانے کے لیے حضور نے خاص طور پہ دعا فرمائی. دعا قبول ہو گئی. سرکار کی دعا رد کیسے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ حضور زبان سے اپنے وہی فرماتے ہیں جو رب کی مرضی ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں. رب جو چاہتا ہے وہی بولتے ہیں. رب نے چاہا کہ میرا حبیب عمر کے حق میں دعا کرے اور میں دعا قبول کروں, پھر عمر کو ہدایت دروازہ کھولا, اسلام اور ایمان کی توفیق سے نوازوں. چنانچہ سرکار نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ اسلام کو شوکت عطا فرما, اسلام کو طاقت عطا فرما, اسلام کو بلندی عطا فرما. یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما. عمر ابن حشام جو ہے ابو جہل, عمر ابن خطاب دونوں کے حق میں حضور نے یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو. یہ بھی حکمت والی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے سرکار جانتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ان میں سے ایک ایمان لائے گا. تو حضور نے کیا فرمایا, اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو توفیق عطا فرما. ایک کو سرکار اگر چاہے دونوں کو توفیق عطا فرما تو دونوں کو توفیق مل جاتی, لیکن حضور جانتے ہیں رب کی مرضی کیا ہے, رب کی مرضی کیا ہے رسول جانتے ہیں. اب اس میں بھی حکمت ہے. اللہ تعالی کا دستور, اس کا قانون یہ ہے کہ وہ گستاخ کو جو گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹا مارتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے. تو ابو جہل جو ہے وہ حضور کی شان میں ہمیشہ توہین کرتا, گستاخیاں کرتا, مذاق اڑاتا, کوئی پہلو نہیں چھوڑتا. حضرت عمر ابن خطاب دشمن ضرور تھے لیکن مذاق نہیں اڑاتے, توہین نہیں کرتے, گستاخی نہیں کرتے کہ حضور کی شان میں. دشمن ضرور تھے, دشمنی ایسی تھی کہ معاذ اللہ آپ نے تلوار لے کے چلے عمر کہ آج محمد عربی کا خاتمہ کر دوں. اسلام ایک نیا دین لائے ہیں, لوگوں کو نیا دین پہنچا رہے ہیں, لوگ بار ان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اپنے پرانے دین سے ہم کو دور کر رہے ہیں. ان کو رہنے نہیں دوں گا دنیا. یہ دشمنی کیوں نہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جب دعا قبول ہو گئی تو اسباب کیسے بن رہے ہیں دیکھیے کہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چلے حضرت عمر. کس لیے چلے؟ آج شمع نبوت کو بجھا دوں گا, حضور کو ختم کر دوں گا معاذ اللہ, دنیا میں رہیں گے نہیں تو اسلام کہاں سے پھیلے گا. اس نیت سے چلے ہاتھ میں تلوار لے. تو نعیم ابن عبداللہ راستے میں مل گئے. کہا عمر کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھ میں تلوار لے کر. کہا کہ آج محمد عربی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. اب تک 39 مسلمان ہو چکے ہیں, میں خاموش بیٹھا رہا تو اس طرح پورا مکہ مسلمان ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ 39 کے بعد کو 40واں مسلمان بنے. 40واں نہیں ہونے دوں گا کسی, اس سے پہلے معاملہ پورا کر دوں گا. تو نعیم ابن عبداللہ نے کہا ہے عمر
تمہاری بہن اور بہن بھائی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر وہیں سے پلٹ گئے, اپنی بہن کے مکان گئے, دیکھا بہن جو ہے آپ کی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی, جو آیتیں اس وقت تک نازل ہوئی تھی وہ آیتیں پڑھ رہی ہیں. 23 سال کی مدت میں قرآن مکمل نازل ہوا نا, ایک دم سے نہیں آیا قرآن. تقریباً 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا. جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے اللہ پاک آیتیں نازل فرماتا. اس وقت تک جتنی آیتیں اتری تھیں حضور پر, وہ آیتیں حضور نے اپنے صحابہ کو, صحابیات کو جو ایمان لا چکے تھے ان کو عطا فرمایا, پڑھو تلاوت کرو. تو حضرت عمر کی بہن وہ آیتیں پڑھ رہی تھیں جو اتر چکی. جب مکان میں داخل ہوئے عمر ابن خطاب کو دیکھا کہ ان کی بہن کچھ پڑھ رہی ہیں, تو عمر کے آتے ہی انہوں نے ان کاغذات پر جو قرآن کی آیتیں لکھی تھی, یہ چمڑے پر یا کاغذ پر جو بھی ہو, اس کو چھپا لیا. حضرت عمر کی بہن نے چھپا لیا. حضرت عمر نے کہا کہ میں سنا ہوں کہ تم ایمان لا چکی ہو, تم مسلمان بن چکی ہو. تو آپ کی بہن نے بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ کہا, ہاں الحمدللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اتنا سنا تھا کہ تو نے اسلام قبول کیا, میں محمد عربی کا خاتمہ کرنے نکلا ہوں, تو اسلام قبول کر رہی ہے. اتنا مارا اپنی بہن کو عمر ابن خطاب نے کہ پورا جسم زخمی کر دی, بے تحاشا خون بہنے لگا. حضرت عمر کی بہن نے کہا, اے عمر سن لو کام, ہم اس تمہاری مار سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم تو ابھی ہماری جسم کو زخمی کیے ہو, میں کہتی ہوں اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی کر ڈالو تم اسلام چھوڑنے والے نہیں. یہ جواب سن کر حضرت عمر کے دل پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. ہاں ایسی کیا بات ہے اسلام میں, اتنی مار کھانے کے بعد بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. ورنہ آدمی جب سزا پائے اور مار پڑے تو آدمی اچھے کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں, آدمی بدل جاتا ہے, اپنے ارادے تبدیل کر لیتا, مار دیکھ کرتے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا ایمان اتنا پختہ ہے, کامل یقین ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ ٹکڑے بھی کر ڈالو اسلام ہم چھوڑنے والے نہیں, ہم رسول پاک کا دامن پکڑ چکے ہیں, یہ دامن چھوٹنے والا نہیں. بہن بھائی کو مارا, بہن کو مارا, دونوں کو مارا. آخر کار آپ کے دل کا اثر ہوا. اب حضور کی دعا اپنا رنگ دکھا رہی ہے. کہتے ہیں اے بہن, اتنی مار کھانے کے بعد ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے مذہب اسلام. لا وہ جو پڑھ رہی تھی نا وہ دے مجھے, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کہ اے عمر ابھی تم کافر ہو, یہ اللہ کا پاک کلام کافروں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا. تو ٹھیک ہے تم پڑھ کر سنا دو. ہاں یہ ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں, سنو غور سے اللہ کا کلام کیا ہے. تو جب حضرت عمر ابن خطاب کی بہن قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی, ایسا اثر ہوا اللہ کے کلام, حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, دل کی دنیا بدلنے لگی. جب تلاوت مکمل ہو چکی تو فرمایا کہ اب اس کلام کو سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خدا سچا ہے جس نے کلام نازل کیا. جس نبی پر کلام نازل کیا وہ نبی بھی سچے ہے, یہ کلام بھی سچا. اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اللہ کہاں قسم کھائی تھی آپ نے, 40 نہ ہونے نہیں دوں گا, خود 40 سے مسلمان بن رہے ہیں, خود 40 سے مسلمان بن رہے ہیں. یہ اللہ کی شان. تو اسی حالت میں اپنے بہن کے مکان سے وہ چلے حضور کی طرف. حضور اس وقت اپنے حجرے میں بیٹھے تھے اور چند صحابہ ہیں حضور کے ساتھ.
وہ دور ایسا دور تھا اسلام کا ابتدائی دور کہ کھلے عام اذان نہیں ہوتی تھی، کھلے عام نماز نہیں ہوتی تھی، چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی، دروازے بند کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. وہ دور تھا، وہ کافروں کا غلبہ تھا، مسلمان تھوڑے تھے چند. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر کی نگاہیں رسول کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور رسول پاک کی نگاہیں عمر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اللہ، یہ نگاہوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، دل کے دروازے کھل رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، عمر کیسے آنا ہوا، کیسے آ گئی؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے آیا ہوں، سرکار کرم فرمائے عمر پر. میرے آقا نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا اور حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں آقا نے نعرے تکبیر بلند. جب حضور نے نعرہ لگایا تو صحابہ بھی جھوم کر نعرے کا جواب دے رہے ہیں. مکے کی پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر ایمان لا چکے. یا رسول اللہ میرا خدا سچا، خدا کا نبی سچا، کلام حق سچا. یا رسول اللہ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ آقا چلیے آج اعلان نماز پڑھیں گے. اسلام کو طاقت مل گئی. بولیے حضور نے فرمایا تھا نا، اسلام کو طاقت عطا فرما، اسلام کو شوکت عطا فرما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا دبدبا تھا پورے عرب کے علاقے میں کہ آپ کا نام سن کر بڑے بڑے سرما کانپتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کر چکے تو حضور پاک کی بارگاہ میں عریضہ کیا، سرکار چلیے آج صحن کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی. کون ہے جو مائی کا لال ہمیں نماز پڑھنے سے روکے؟ سرکار رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بھی مخالفت کرے گا ہماری عبادت کی، نماز کی، اس کا سر اڑا دے. یہ جذبہ محبت تھا. اللہ اکبر. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.